اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 47، آیت نمبر 48، آیت نمبر 49۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جس نے باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سا چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے قدرت بیان فرما رہے ہیں قرآن میں۔ یعنی نیند جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات میں بھی ہے، کتاب الدعوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسی نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے کہ وہ تمہارے وجود پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ جیسے فرمان ہے، قسم ہے رات کی کہ جب ڈھانپ لے۔ اسی نے نیند کو سبب راحت و سکون بنایا کہ اس وقت حرکت موقوف ہو جاتی ہے اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن چڑھ گئی تھی وہ اس آرام سے اتر جاتی ہے اور بدن کو اور روح کو راحت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہو، دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہو، پھیل جاتے ہو اور روزی کی تلاش میں لگ جاتے ہو۔ جیسے فرمان ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے رات دن مقرر کر دیا ہے کہ تم سکون اور آرام بھی حاصل کر لو اور اپنی روزیاں بھی تلاش کر لو۔ یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت ہے۔ رات اور دن، چاند اور سورج، سونا اور جاگنا، بھاگنا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ اس اللہ کی بات کو مانو، یہ ہماری دعوت ہے۔ قرآن شریف میں بار بار اللہ نے توحید اور رسالت اور آخرت اور اپنی قدرت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس لیے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم روزانہ سوتے ہیں، روزانہ جاگتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ: الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ قرآن کی دعا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے یہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اس لیے اسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے جس سے اللہ خوش ہو، اور اس کام سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔